أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ دنیاوی مشغولیت کے باوجود اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ کچھ دیر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی 2 آیتیں ہی صحیح سمجھنے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ. بھائیوں، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے جو پڑھی، یہ آیت سورۃ اللقمان کی ایک آیت ہے. سورۃ اللقمان یہ قرآن مجید میں 31ویں سورت 30 سورت ہے جو لقمان علیہ السلام کے نام سے ہے. اس سورت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت بنیادی باتیں ہیں. کس اینگل سے؟ اپنے بچوں کی تربیت اگر کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی وصیتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ایسی نصیحتیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. بے شمار نصیحتیں، ان میں سے پہلی نصیحت جو ذکر ہوتی ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اس حال میں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے. پہلی نصیحت جو لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کیا؟ اے میرے بیٹے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اگر تم زندگی میں شرک کرتے ہو تو بہت بڑے ظالم ہو. اگر تم شرک کرتے ہو تو بہت بڑے ظالم ہو. دیکھنے کا مقام ہے بھائیوں، ہماری زندگی میں کیا شرک داخل ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا جائزہ لو. ہمارے سوچ کے لحاظ سے، ہمارے اعمال کے لحاظ سے، اور خاص کر میں خواتین سے مخاطب ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ قیامت کے قریب دنیا میں جو شرک کی شروعات پھر سے جنم لے گی وہ ایک خاتون کی جانب سے ہوگا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرکیہ اور بدعقیدگی ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہمارے گھر کی خاتون کی جانب سے آتی ہے، اور اگر صاف بھی ہوتا ہے گھر والے اللہ کو مان کر کے، توحید کو جان کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک خاتون سے ہوتا ہے. تو یہ لقمان علیہ السلام کی یہ پہلی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے زندگی میں کبھی شرک مت کرو. میں نے شروع میں یہ آیت نہیں پڑھی، میں نے جو آیت پڑھی لقمان علیہ السلام نے
بے شمار نصیحت کی. سب سے پہلے تو شرک کے بارے میں کہا. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے 4 باتیں اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر کہی اور کہا آخر میں اگر یہ 4 کام اگر کر لو بہت بڑے بڑے کام ہیں. یہ کتنے کام؟ 4 کام، زیادہ نہیں ہے. 4 کام ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے اور آیت نمبر ہے 17 سورۃ اللقمان سورہ نمبر 30 پر 1 آیت نمبر 17. 4 کام بتائے ہیں. 4 باتیں لے کر جائیو بھائیوں، زیادہ کچھ نہیں، انگلیوں میں گن سکتے ہیں، انگلیوں میں ہم گن لیں گے. یہ 4 کام ہمیں کرنا ہے اور اللہ نے کہہ دیا اگر یہ 4 کام کوئی بندہ کرتا ہے تو بہت عظمت والے کام کرتا ہے. ان ذالک من عزم الامور، بڑے بڑے کاموں میں سے 4 کام، بہت بڑے کاموں میں سے 4 کام. دیکھیے نمبر 1، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی بات کہی یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرنے والا بن جا، نماز قائم کرنے والا بن جا، نماز ادا کرنے والا بن جا. یہاں پر اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. نماز قائم کرنا جماعت کے ساتھ شریک ہونا، نماز قائم کرنا امام، مصلی، مقتدی، مؤذن، یہ ساری کارروائی کو کرنا، یہ نماز قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا یہ صرف تنہائی میں پڑھنا ہے. یہاں پر اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا مراد ہے. ہمارے گھروں میں نماز قائم ہونا ہے بھائیوں. یہ پہلی نصیحت ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، پہلا کام. دوسرا کام وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. آج ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن شیطان ہمارے اندر بزدلی، کاہلی، سستی سب پیدا کر دیتا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا تمہیں علم ہے تو بھلائی کا حکم دو. دوسرا کام، یہ بہت مشکل ہے، 2 کام کر سکتے ہیں ہم الحمدللہ. عزم کر لے تو کر سکتے ہیں، عزم کر لے تو کر سکتے ہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا تمہیں علم ہے، بھلائی کا جو ہے تمہیں معلومات فراہم ہے تو بھلائی کا حکم دو لوگوں کو. لوگوں کو بھلائی جانو، کیسے بھلائی کہتے ہیں. آج لوگ بہت کنفیوز ہیں، شک میں ہیں، برائی اور بھلائی کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. انہیں معلوم نہیں بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے. وہ سود کھا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ سود کھا رہے ہیں. سود کسے بولتے ہیں معلوم نہیں. گناہ کر رہے ہیں، معلوم نہیں گناہ کیا کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے محنت کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ یہ جانتے تک نہیں کہ محنت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. میں جو محنت کر رہا ہوں اسے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں یا زہر دے رہا ہوں. آدمی کو معلوم نہیں ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا تمہیں علم ہے نا، اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے نا، اللہ نے تمہیں اتنا ہوشیار تو بنایا ہے کہ بھلائی کو پہچان سکو گے، خیر کو جان سکو گے. لوگوں کو حکم دو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بھلائی ہے. یہ دوسرا کام ہے. پہلا کام نماز قائم کرنا ہے، دوسرا کام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے. تیسرا کام وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں معلوم ہے یہ چیز بری ہے، یہ کام برا ہے، یہ کام کرنے کے بارے میں پیارے نبی نے وعیدیں سنائی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے خاموشی سے چل رہے ہیں. یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. پیارے نبی نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ اس برائی کو تم اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے کم سے کم بولو کہ بری چیز ہے، برائی ہے. اتنی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، زبان کھولنے کی بھی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے. کم سے کم تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اس برائی کو دل میں برا جانو، اس برائی کو دل میں برا جانو. 4 برے لوگ کیا ملتے ہیں، ایک اچھا آدمی بھی مل کر برا بننے لگتا ہے. یہ ہمارے ایمان کی نشانی نہیں ہے بھائیوں. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، معلوم یہ برائی ہے، میرا بچہ غلطی کر رہا مجھے معلوم ہے، میرا شوہر غلطی کر رہا مجھے معلوم ہے،
لیکن اگر پھر بھی میں آنکھ مچولی کا کام کروں تو مجھ سے بڑا ظالم گناہگار کوئی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, کوئی نہیں ہو سکتا. آج ہم پھنسے ہوئے ہیں اسی لیے. میرا بھائی جا رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, لیکن میں اپنی زبان بند رکھا ہوں. جائزہ لو بھائی, اپنا جائزہ لو. ہمارے گھر کے کتنے افراد ہیں جو جان بوجھ کر کے برائی کر رہے, کتنے ہیں جو انجانے میں برائی کر رہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, کسی موقع سے یہاں آئے, مہینے میں ایک بار کچھ قرآن کی حدیث کی باتیں سن کر گئے. یاد رکھو بھائیوں, اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. ورنہ شہر بنگلور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں سننے موقع نہیں ملتا. سچ کہتا ہوں میں, 5 یا 10 منٹ یا 20 منٹ بھی جو آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت, حدیث رسول کا جو ہے سرسری طور پر ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا جو کام ہمیں کرنا ہے, وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, میرے گھر میں برائی ہے تو برائی کو ختم کرنا ہے, میرے معاشرے میں برائی ہے تو برائی کو ختم کرنا ہے, میرے خاندان میں برائی ہے تو برائی کو ختم کرنا ہے. ہم کتنے بار جان لیے کہ شرک فلاں چیز ہے, یہ کام کرو گے تو شرک ہے, جادوگروں کے پاس جاؤ گے تو شرک ہے, تعویذ لٹکاؤ گے تو شرک ہے. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں, ہمیں معلوم ہے, لیکن پھر بھی ہم خاموش ہیں. معلوم ہے نا سب کو, معلوم ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. احادیث رسول صاف ہے, چاہے تعویذ کے بارے میں ہو, چاہے جھوٹ کے بارے میں ہو, چاہے من گھڑت باتوں کے بارے میں ہو, گناہ کے بارے میں ہو, ساری وعیدیں ہیں. لیکن ہم آنکھ بند کر کے ایسا محسوس کراتے ہیں سامنے والے کو مجھے کچھ معلوم نہیں. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. بھائیو, فکر کرو, فکر کرو اپنے گھر کی, فکر کرو اپنے نفس کی, فکر کرو اپنے بچوں کی, فکر کرو اپنے نسلوں کی, فکر کرو. بھائی, آج کسی کی تربیت نہ ہوئی, وہ ظلم کر رہے ہیں معاشرے میں. اللہ نے الحمدللہ ہمیں کچھ قرآن کا علم سیکھنے کا تو اللہ نے ہمیں احساس دلایا ہے, کچھ تو سیکھ رہے ہیں ہم. یہ وقت تقریباً 1 بجے 1:30 بجے تجارت کا وقت ہے, بہت سارے لوگوں کے اوقات نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں, لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں سمجھ رہے ہیں, الحمدللہ. لیکن اس عزم سے سنیں کہ آج میں 4 باتیں سن رہا ہوں, کہ میں 4 باتیں سن رہی ہوں, میں اس عزم سے سن رہی ہوں کہ مجھے اس پر چلنا ہے. پورے اسلام کو نہ صحیح کم سے کم یہ 4 باتوں پر عمل کرنا ہے. نمبر 1, ہمیں نماز قائم کرنے والا بننا ہے. نمبر 2, بھلائی کا حکم دینا ہے. نمبر 3, برائیوں سے روکنا ہے, خاموش نہیں رہنا ہے برائی دیکھ کر کے, نہ برائی کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے. آپ کو معلوم مومن بندوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا, تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی کا کام اگر کوئی کرتا ہے, تقوی کا کام کوئی اگر کرتا ہے, تو تمہیں چاہیے کہ تمہیں جو ہے ان کی مدد کرے, تعاون کرے. اور اللہ نے وہیں پر کہہ دیا, وَلَا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر کہیں دشمنی کی بات ہو رہی ہو, کہیں برائیوں کی جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں, تو تمہیں مدد نہیں کرنا ہے. اس سے بڑا فارمولا ہمیں کیا چاہیے بھائیوں؟ اس سے بڑا فارمولا ہمیں چاہیے بھلائی اور برائی کے بارے میں ساتھ دینا یا نہیں دینا کے بارے میں. کہیں پر اچھائیاں ہو رہی ہیں, ساتھ دو. کہیں پر نیکی ہو رہا ہے, اس کا ساتھ دو. کہیں کوئی اس فرائض کی پابندی کر رہا ہے, اس کی تعریف کرو, اسے آگے بڑھاؤ. کہیں کوئی سنتوں کی پابندی کر رہا ہے, اسے آگے بڑھاؤ. کہیں کوئی دعاؤں کی پابندی کر رہا ہے, اسے آگے بڑھاؤ, خود بھی ساتھ میں آگے بڑھتے جاؤ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, بھلائی کا حکم دو. ہمارے ساتھ کتنے برادران اسلام ہیں, کتنے برادران اسلام ہیں جن کا تعلق ہندو کمیونسٹ سے ہے, جن کا تعلق کرسچینٹی سے ہے, جن کا تعلق یہودیت سے ہے, بہت سارے ہیں. کیا کبھی ہم یہ کام کو انجام دیے, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دیے؟ کبھی ان کو بتائے ہیں کہ پاکی صفائی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ کہاں سے بتائیں گے؟ ہم خود گندے رہتے ہیں. توحید کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے جبکہ ہم خود شرک کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کرے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والی ذات, میرے دل کو جو ہے تیرے دین پر قائم اور دائم رکھا. دعا کرو, زندگی کا ایک حصہ بنا لو یہ دعا کو,
کیا دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. چاہے دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، معاش کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تربیت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، میت کا معاملہ ہو، بچے کی ولادت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ سے دعا مانگو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ دین پر قائم رہیں گے تو دو چار لوگ آپ کو دیکھ کر کے دین سیکھیں گے. یاد رکھو انشاءاللہ. ہمارے اندر اتنی قربانی کا جذبہ نہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے ہم دور دراز بھیج کر کے مدارس میں پڑھائے، لیکن کم سے کم جتنا اسلام سیکھ رہے ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں. وہ تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اپنے لخت جگر کو دور بھیج کر کے عالم فاضل حافظ بنانا. اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو کریں، اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر چل کر دکھائے. بس 3 باتیں ہوئیں. اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. آخری بات میں نے کہا صرف 4 باتیں سنیں گے، 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو نقل کرتے ہوئے یہ عبارت بھی نقل کی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اگر تمہیں کوئی مصیبت لائق ہو جائے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے، قرض داری کی پریشانی لائق ہو جائے، یا کچھ اور بیماری لائق ہو جائے، یا لوگوں کا زیادہ سے زیادہ انتقال کرنا اس کی پریشانی لائق ہو جائے، یا قحط آ جائے، مال میں کمی آ جائے، اولاد میں کمی آ جائے، ایسی حالات آ جائے جس کی وجہ سے انسان کا نفس برداشت نہیں کرتا، مصیبت آ جائے، اصبر، صبر کرو بھائیوں، صبر کرو. بے صبر ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں، بے صبر ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہم نے انسان کو بڑا جلد باز بنایا ہے، بہت جلدی فیصلہ کرتا ہے، بہت جلدی نتیجہ لینے کی کوشش کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بہت جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب کوئی چھوٹی سی مصیبت آتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، برائیاں کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر کوئی بھلائی لائق ہو جائے تو زمین پہ اترانے لگتا ہے. یہ انسان کی کیفیت ہے. لیکن ہمیں اسلام پر چلنا ہے. ہمیں کس پر چلنا ہے؟ اسلام پر چلنا ہے. چوتھی بات وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، مصیبت آ گئی تو صبر کرنا ہے. صبر کے بے شمار فوائد ہے. اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کی ہوتی ہے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت پیاری تعلیم دی کہ مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے. کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت آتی ہے شکر کرتا ہے. ہمیں ایسے مومن بننا ہے بھائیوں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا یہ 4 کام اگر کوئی کرتا ہے. کتنے کام؟ 4 کام. نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 بھلائی کا حکم دینا، نمبر 3 برائیوں سے روکنا، نمبر 4 صبر کرنا. زیادہ نہیں ہے، 20 منٹ میں 4 باتیں دے رہا ہوں بس. اور یہ 4 باتوں کو زندگی کا اصول بنا لو بس. آپ بھی سدھر جاؤ گے، آپ کا گھرانہ بھی سدھر جائے گا انشاءاللہ، اور حشر کے میدان میں ایک داعی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. دعوت اللہ کے فرائض کو انجام دینے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نفس کا جائزہ لینے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ جو بڑے بڑے کام قرآن میں کہے ہیں ان ذالک من عزم الامور، ایسے بڑے بڑے کام انجام دینے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندگی دے، جب تک سانسیں باقی رکھے، عزت والی زندگی نصیب فرما دے، اسلام والی زندگی نصیب فرما دے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، رحمت والی زندگی نصیب فرمائے. اور جب موت دے تو کلمے والی زندگی نصیب فرمائے، شہادت والی موت نصیب فرما دے. اور جب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا وارث بنا دے. آمین یا رب العالمین.
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.